السلام علیکم 92 نیوز پر یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے آپ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ 5 فروری 2022 ہے آج۔ پہلی مرتبہ 5 فروری 1990 کو یہ دن منایا گیا۔ 32 سال ہو چکے ہیں کہ پاکستانی آج کے دن اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت، بے بسی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی واضح تصویر بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ لیکن پاکستانیوں اور کشمیریوں کا رشتہ 32 سال پرانا نہیں ہے۔ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے رشتے دہائیوں پر محیط ہے، اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شاہراہ قرار دیا تھا، اور کشمیر کاز کو لے کے، تحریک آزادی کشمیر کو لے کے پاکستانی سفارتی اخلاقی لحاظ سے کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ان کی جد و جہد میں ان کے ساتھ ہیں۔ اور آج کا دن ایک مرتبہ پھر سے یہ اعادہ کرتا ہے کہ کوئی یہ نہ بھولے کہ جو کشمیری ہیں پاکستان ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی آج دنیا بھر سے اپیل کی ہے کہ اقوام عالم، دنیا جو کشمیر میں اس وقت ظلم و بربریت جاری ہے، جو مودی کی فاشسٹ حکومت کا طرز عمل ہے، اس کا نوٹس لے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سوال ہے، سید علی گیلانی صاحب جو جد و جہد کا مینار تھے، ان کے جانے کے بعد کشمیر کاز پہ کیا ایفیکٹ پڑا اور وہ خلا کبھی پر ہوگا، اس پر بھی مفصل بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارا جو پینل ہے وہ موجود ہے۔ ظفر ہلالی صاحب ہیں ماہر امور خارجہ کے، بہت شکریہ ہلالی صاحب آپ کے وقت کا۔ اعزاز چودھری صاحب سابق سیکرٹری خارجہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، چودھری صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ نعیم خالد لودھی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، لودھی صاحب آپ کا شکریہ۔ امتیاز گل صاحب پاکستان کے ماہر ناز تجزیہ کار، گل صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ آپ سے گفتگو کریں گے۔ لودھی صاحب بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک سوال ہے کہ اگست 2019 کے مودی کے اقدام کے بعد پاکستان نے عالمی برادری پر کتنا دباؤ ڈالا اور یہ دباؤ کس حد تک مستند رہا؟ جی میرا خیال ہے کہ جی اس میں بہت کامیابی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے یہ مدعا اٹھایا گیا ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، جتنے بے دھڑک طریقے سے ہمارے وزیر اعظم نے بات کی ہے، اور شروع میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کے اثرات کم ہیں، لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب سے بھی، چاہے وہ یورپین یونین کی پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ ایون امریکہ کے اخبارات ہوں، آپ نے دیکھا کہ ہیومنٹیرین پوائنٹ آف ویو سے جو ہیومن واچ کے معاملے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور یو کے کی پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھائی گئی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس پہ ہم نے اچھا کھیلا ہے، بلکہ اب تو میں کہوں گا کسی حد تک لا فیئر کے میدان میں بھی تھوڑی سی ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ پہلے تو ہم نے جو ڈوزیر دیے تھے وہ شاید اتنے آگے نہ بڑھ سکے، لیکن اب جا کے پراپر پروسیکیوٹیبل ایویڈنس یو کے کی طرف سے آرمی چیف، انڈین آرمی چیف کے خلاف ہوا ہے، یہ بھی میرا خیال ہماری کامیابی ہے۔ تو اس دن کی مناسبت سے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اسی بات پہ گفتگو کریں کہ ہم کس طریقے سے اپنے کشمیری بھائیوں کی مزید مدد کر سکتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ بہت ہم اچھا کام کر رہے ہیں جہاں تک ڈپلومیسی کا معاملہ ہے، لیکن کبھی بھی یہ ممکن نہیں شاید ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہول ہارٹیڈلی آئے اور اس کو سالو کرے جب تک کہ مزید ہم کچھ اور اقدامات نہ کریں، اور وہ اقدامات ہمیں کرنے چاہیے پولیٹیکل فیلڈ میں، اور ایون میں ملٹری فیلڈ کی بھی بات کرتا رہتا ہوں۔ ملٹری فیلڈ کو کوئی غلط نہ سمجھے، مجھے بھی معلوم ہے کہ نیوکلیئر ملکوں کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی، کھلی جنگ نہیں ہو سکتی، لیکن میرا ہمیشہ یہ استدلال رہا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یا تو آپ کہیں کہ جی نہیں ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، اگر ایک ہائبرڈ وار ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ کلبھوشن ادھر کیا کر رہا تھا، یہ افغانستان کی سرحد سے جو ہمارے اوپر حملے ہوئے کیا تھے، اور جو ڈس انفارمیشن لیب کیا کر رہی تھی، اس طریقے کے اور بھی جو ہمارے اوپر سائبر حملے ہوئے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ لودھی صاحب آپ میرا خیال یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں لودھی صاحب کہ ایک بیلنس جد و جہد جو ہے وہ ہونی چاہیے، جس میں تمام اسپیکٹس ہوں، خواہ وہ ملٹری کے ہوں، وہ سفارتی ہوں، سیاسی ہوں، اخلاقی ہوں، مذہبی ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام پہلو جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور جو جدھر سے وار کرے اس کو ویسا جواب دیا جائے۔ جی بالکل، وہ اور کیونکہ ہندوستان یہی کر رہا ہے سب کچھ، اور پولیٹیکل معاملات میں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو میں اپنا جی ٹھیک ہے، جل صاحب آپ کو پوائنٹ آف ویو لیں گے، آپ کا پوائنٹ آف ویو لیں گے۔ اعزاز چودھری صاحب سوال یہ ہے کہ جب یہ اگست 2019 کا اقدام ہوا تو اس کے بعد بھارت نے چین کو بھی ایک طرح سے کشمیر کے تنازع میں فریق بنا لیا،
لیکن اب پاکستان اور چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، ہمارے پریمیئر بھی وہاں پہ ہیں، بڑی آپ کہہ لیں کہ تعمیری قسم کا یہ دورہ ہے ہر لحاظ سے، سیاسی معاشی لحاظ سے. لیکن آپ سمجھتے ہیں چین نے ہمیں سفارتی لحاظ سے سپورٹ تو کیا کشمیر کے معاملے پہ، لیکن باضابطہ شریک سٹیک ہولڈر کے طور پہ چین کی کوئی تیاری ہے وہ سامنے آئے گا کشمیر کاز پہ پاکستان کے ساتھ؟ جی دیکھیں، چین کی جو سرکاری پوزیشن انہوں نے لی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ماضی کا ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اور ان کو یہ معاملہ باہمی طور پر ریزالو کرنا چاہیے، کیپنگ ان ویو کشمیری ایسپریشنز اینڈ دی UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز. یہ ان کی فارمل پوزیشن رہی ہے. جب اگست 2019 کا وہ اقدامات کیے مودی سرکار نے، تو اس پر چین نے یہ بیان دوبارہ دیا اس کے حوالے سے، ویلی کے حوالے سے، جموں کے حوالے سے، لیکن لداخ کے حوالے سے انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ چین اور بھارت کا یہ سرحدی تنازع ہے. اس میں آپ کو علم ہے کہ اروناچل پردیش کو بھی وہ تبت کا حصہ سمجھتے ہیں، اور بھارتی اکسائی چین پہ ان کا نہیں مانتے چینی سوورینٹی. تو وہاں پہ ابھی تک آپ کو پتہ ہی ہے کہ گلوان ویلی میں بھی ایشوز پیدا ہوئے مئی 2020 میں. تو ایک تو چین براہ راست تو ڈسپیوٹ کا جو UN ریزولوشن کے ڈسپیوٹ ہے اس کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی ڈی فیکٹو وہ یقیناً اس کا حصہ ہے. وہ اپنی پوزیشن اس کے حساب سے متعین کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. گل صاحب، ایک تو یہی کویسچن ہے، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان فیوچر باضابطہ اور براہ راست کیا فریق بنے گا، اس پہ ہم ایک تو اس کا رسپونڈ کر دیں. دوسرا، آپ کی نظر میں اگست 2019 سے لے کے اب تک جو پاکستان کے اقدامات ہیں وہ کتنے قابل عمل اور کتنے مستند رہے کہ بھارت کو کہیں نہ کہیں جا کے گھٹنے ٹیکنے پڑے؟ امتیاز گل صاحب. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اس معاملے پہ پیچھے ہٹے گا، اس لیے کہ بین الاقوامی طور پہ بھارت کو عملاً تمام بڑے ممالک کی سرپرستی اور حمایت حاصل ہے. پاکستان میں ہم جتنا شور شرابہ کر لیں، جتنی بھی ہماری قانونی طور پہ ایک باجاواز پوزیشن ہے، اور ہم نے گزشتہ 74 برسوں سے مسلسل کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن وہ آواز بین الاقوامی تجارتی مفادات کے بوجھ تلے دب کے رہ گئی ہے. کوئی بھی بڑا ملک بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا محض کشمیر کی وجہ سے، چاہے وہ روس ہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے امریکہ ہے یا چھوٹے یورپی ممالک ہیں. پاکستان کے میں سمجھتا ہوں ہاتھ سے یہ بات جا چکی. زیادہ تر نقصان جو کشمیری مسلمان ہیں ان کا ہوا ہے 5 اگست 2019 کے بعد. میں نہیں سمجھتا کہ کسی طریقے سے بھی بھارت اپنی موجودہ پوزیشن سے ہٹے گا. جو بھی فیصلہ کشمیر کا ہوگا میرے اپنے خیال کے مطابق وہ میرا خیال ہے بھارتی شرائط پہ ہی ہوگا. کشمیر کے اندر جو بھی آئندہ کا سیاسی نقشہ بنے گا وہ زیادہ تر کشمیری شرائط پہ ہوگا، بھلے وہ BJP کی حکومت ہو یا اس کے بعد اگر کوئی نئی حکومت بنتی ہے اگلے سال انتخابات کے بعد. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کشمیر کا کوئی مستقبل ہے. جی ظفر ہلالی صاحب، کیا آپ ایگری کرتے ہیں امتیاز گل صاحب کی بات سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح دباؤ نہیں ڈال پائے اور پاکستان کے ہاتھ سے یہ بات نکل چکی ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ بھی ذرا رسپونڈ کر دیجئے گا، ابھی پھر سے پاک بھارت مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اپنا جو آپ کا سفارتی تجربہ ہے اس سے بتائیے کہ کوئی ڈائریکٹ ملاقات پریمیئرز کے درمیان ہونے والی ہے یا باضابطہ کشمیر پہ ٹیبل ٹاک پہ بھارت آئے گا؟ دیکھیے، بھارت بالکل نہیں آئے گا، اور مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو پرسیو کریں. مگر میں نہیں سمجھتا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. مگر ایک بات ضرور ہے کہ اگر کشمیریوں نے اپنا سٹرگل کو رکھا، اور وہ رکھیں گے، اور ہمارا فرض ہم نے پورا کیا، وہ یہ ہے کہ ان کو مدد کریں، نہ صرف مورلی، نہ صرف پولیٹیکلی، نہ صرف ڈپلومیٹکلی. چھوڑو یہ الفاظوں کو. کیا
موڈی ڈپلومیٹک مورل اور یہ طریقے استعمال کیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کر رہا ہے، جو کشمیر کے ساتھ وہ کر رہا ہے. ہمیں مٹیریل ہیلپ دینا پڑے گا کھلا. ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا آبلیگیشن ہے یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے تحت کہ جو لوگ سبجیکٹڈ ہیں، جن لوگوں کو آزادی کا حق ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، ہمارا فرض ہے ان کو مدد کرنے کے لیے. اور وہ دوسرے جو ہیں اگر اتنی منافقت نہیں ہوتی، اتنا ان کا ٹریڈ کے بارے میں نہ سوچتے تو وہ بھی کرتے. تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ کشمیر کو ایسا لے کے بیٹھ جائیں تو پھر وہ آ کے آزاد کشمیر کو لے کے بیٹھ جائیں. پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہو بات کرو، ہو کچھ نہیں کر سکتے، ہو ہمارا ٹریڈ ختم ہو جائے گا. یہ جو 150 نیوکلیئر ویپنز آپ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کس لیے بنائے ہیں؟ ڈونٹ یو تھنک اٹ از بیٹر ٹو ڈائی دین ٹو لیو انڈر ہندو سلیوری؟ اگر آپ مرنے کے لیے تیار ہیں تو کیوں نہیں؟ جی آپ اگر نہیں ہیں، ہلالی صاحب، کچھ تو لیڈرز آپ کے ہوں گے. جی ہلالی صاحب ذرا جنرل صاحب کا اس پہ رسپانس دیکھ لیتے ہیں. جنرل صاحب، ہلالی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جنگ ہی ہے، لیکن پھر کیا کیا جائے کہ جب ہم پہ الزام لگتا ہے، پھر بھارت یہ پروپیگنڈا کرتا ہے، پاکستان ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں اس کی پروموشن کرتا ہے، پھر ہمیں وضاحت دینی پڑتی ہے، اپنا آپ بتانا پڑتا ہے کہ وی آر ناٹ لائک دس. تو جنرل صاحب، صرف جنگ ہی کیا ہلالی صاحب کی آپ بات سمجھتے ہیں کہ جنگ ہی اس مسئلے کا حل ہے؟ جی، اگر میں یہ کہوں کہ جنگ کی ڈیفینیشن اب وہ نہیں رہی جو کہ پہلے جنگ کی ڈیفینیشن تھی. جیسے کہ آپ نے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی اور سیکیورٹی کی ڈیفینیشن کو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے، اسی طریقے سے جنگوں کی نوعیت بھی بدل گئی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدد خانہ رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے جب بھی ہمارے اوپر الزام آتا ہے، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کے NSA نے آن ریکارڈ یہ نہیں کہا کہ میں نے $400 ملین مختص کر دیے تاکہ بلوچستان میں انسرکشن پیدا کی جائے اور گلگت بلتستان میں شورش برپا کی جائے؟ کیا ان کے وزیر اعظم نے ٹی وی کے اوپر یہ نہیں کہا کہ بلوچستان کے لوگ اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں؟ تو پھر آپ کو گھبراہٹ کس چیز کی؟ اور کلبھوشن جو ہے وہ ادھر کیا کر رہا تھا؟ کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے؟ اور ہمارے پاس کتنے ثبوت آپ کو چاہیے؟ تو کیا آپ صرف اس بنا پر اپنی جدوجہد ختم کر دیں گے کہ چونکہ دنیا ایک چیز سامنے دیکھ کر نہیں؟ ٹھیک ہے، 92 نیوز کی یہ خصوصی نشریات جاری ہیں، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 92 نیوز کی خصوصی نشریات جاری ہیں. ہلالی صاحب یہاں بات صدر صاحب نے بھی کی استحکام کی. اس سے پہلے آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا جنگ کا. لودھی صاحب نے یہ کہا کہ جنگیں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ ٹرم استعمال ہوتی ہے 5th جنریشن وارفیئر. اس میں ہلالی صاحب ٹولز بھی مختلف ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں اور پاکستان کے جو اندر کے اس وقت حالات ہیں، ایک پولیٹیکل بھی انسرٹنٹی ہے. آپ سمجھتے ہیں پاکستان کسی بھی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے ہلالی صاحب؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اطلاع آیا کہ انڈیا اپنے فورسز کو میس کر رہا ہے ہمارے بارڈرز پہ، اور ہمارا صرف ایک اور ایک چانس ہے کہ اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپنز استعمال کر کے ان کو ختم کریں، نہیں تو ان کا جو اس وقت فورس سپیریورٹی ہے، جو فوج میں 4-1 ہے، ایئر فورس میں 6-1 ہے، نیوی میں 8-1 ہے، کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ آپ لڑیں گے؟ اور وہ ہتھیار جو آپ نے بنایا ہے نہ آپ کی زندگی بچانے کے لیے، مگر آپ کا اسپرٹ، آپ کا واٹ شل آئی سے ایگزسٹنس، کہ آپ تیار ہیں ان سم ایونچویلٹی کہ اگر وہ آپ اس طریقے سے جیسے آپ رہنا چاہتے ہیں آپ نہیں رہ سکیں تو بہتر ہے موت. کیا آپ پھر رک جائیں گے؟ کیا وہ جو لیڈرز ہوں گے اس وقت وہ کہیں گے چلو یار ہار جاتے ہیں جنگ؟
میں جاننا چاہتا ہوں یہ فیصلہ جو ہے یہ ہوگا ایک دن, ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ہلالی صاحب. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جاپان کے پاس اگر ویپن ہوتا وہ نہیں استعمال کرتا امریکہ کے خلاف؟ آبویسلی سیلف ڈیفense کے لیے ہلالی صاحب ویپن تو ہے ہی ڈیفense کے لیے نا ہلالی صاحب. سیلف ڈیفense تو یہ سیلف ڈیفense نہیں ہے. اگر آپ ایسے اینمی کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو آپ سے اتنا گنا بڑا ہے کہ آپ بھاگیں گے یونائٹڈ نیشنز کو اور کہیں گے ہمیں ہیلپ کرو. یونائٹڈ نیشنز جو تباہ ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ہلالی صاحب آپ کا نقطہ نظر آ گیا. لودھی صاحب کشمیر کاز میں سید علی گیلانی صاحب ایک تو انفارچونیٹلی جب وہ ان کی رحلت ہوئی پھر اس پہ جو رویہ ایک اپنایا بھارت نے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. سارے کشمیری ہی جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کے لیے ان کا بہت آپ کہہ لیں کہ بہت بلند مقام ہے. لیکن جو بطور لیڈر کورسپونڈنس تھی سید علی گیلانی صاحب کی, اب اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں میں کوئی متبادل ہے جو اس پائے پہ جا کے حق کی آواز بلند کر سکے؟ جی میں تھوڑا سا ہلالی صاحب ذرا بہت منجے ہوئے ہمارے ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہیں. تھوڑی سی بات میں یہ چاہوں گا کہ کسی اور وقت ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ جو نیوکلیر جنگ ہے یہ کیسے ہوتی ہے. یہ میرے خیال کبھی الگ سے گفتگو کریں گے. نیوکلیر ہتھیار ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ کتنے گنا بڑی ہے, وہ ابھی تک ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکے. جو انہوں نے تھوڑا سا کیا ان کو جواب بھی مل گیا. یہ ہم کبھی اور یہ بحث کریں گے. یہ آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے انسان تو فانی ہے اور بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن اس کی جگہ لینے کے لیے اور نوجوان لیڈر آ جاتے ہیں. جس قسم کا ماحول ہے مقبوضہ کشمیر میں, وہاں پر خود بخود آپ دیکھیے گا کہ لیڈرشپ ابھرے گی اور آپ کو چہرے نظر آئیں گے جو کہ ان کی جگہ لیں گے. گو کہ وہ اتنے کونا مشق سیاستدان تھے اور اتنا زیادہ چیزوں کو جانتے تھے, ان کو ایک دم ریپلیسمنٹ تو ممکن نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی لیڈرشپ وہاں سے اٹھے گی نہیں. میرا اپنا خیال یہ کہ ہمیں اندرونی طور پر اپنا بیانیہ جو ہے اس کو ذرا مستحکم کر لینا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں سے آوازیں آئیں کہ کشمیر بیچ دیا, یا جیسے امتیاز گل صاحب فرما رہے تھے کہ اب بات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور اب جو کچھ ہوگا وہ ہندوستان کی شرائط پر ہوگا. اس قسم کی جو میں کہوں گا کہ تھوڑی سی ویک آوازیں ہیں, یہ نہیں ہونی. اگر آپ کے دل میں یہ ہے بھی, اگر آپ بہت پریکٹیکل ہونا چاہتے ہیں تو خدا را ایسی چیزوں کو اپنے دل میں رکھیے, اپنے ذہن میں رکھیے اور کسی اور جگہ نکالیے. اس طریقے سے ٹی وی پر آ کر یہ بات کہنا کہ یہ بات نکل گئی ہمارے ہاتھ سے, یہ بہت خطرناک بیانی ہے. اور اسی طریقے سے میرا خیال اندرونی طور پہ ہمیں یو این کی ریزولوشن کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے اور کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے, اور سولوشن کی بات اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ ٹیبل پر ہم آ نہ جائیں. یہ نیگوشیشن اسکل کی بیسک پرنسپل کے ہی خلاف ہے کہ آپ اپنی بنیاد چھوڑ دیں, پہلے ہی چھوڑ دیں اور کہیں کہ جی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کشمیری متنفر ہیں ہندوستان سے, اور جو ہندوستان کے اپنے اندرونی حالات ہیں اور جو ان کی فوج کا مرال ہے, ہمارے پاس, اور جو چائنا اور پاکستان, ابھی چائنا بھی فریق بنا ہوا ہے, ہمارے پاس بے شمار ڈپلومیٹک ایونیوز بھی ہیں کھلے ہوئے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد 92 نیوز پہ نشریات کا سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 92 نیوز پہ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے یہ خصوصی نشریات جاری ہیں. عبدالرشید ترابی صاحب سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ ترابی صاحب. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب آپ کا بھی شکریہ. ظفر ہلالی صاحب پہلے سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ہلالی صاحب آپ مزید بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آصف دورانی صاحب سابق سفارتکار وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, خطے کے امور پہ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ کا بھی بہت شکریہ. عبدالرشید ترابی صاحب آپ کشمیر سے ہیں اور آپ جماعت اسلامی کے آزاد کشمیر کے امیر بھی رہے ہیں. آپ نے کشمیر کی جد و جہد کو ظاہر ہے آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں.
ایک سوال ہے کہ اگست 2019 سے لے کے اب تک یہ جو 2-2.5 سال کا عرصہ بیتا ہے، پاکستان نے پوری دنیا میں بے نقاب کیا ہے مودی کو. اس کے بدلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب کشمیری اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں اور مودی نے یہ جو قدم اٹھایا اس کا فائدہ ہوا پاکستان اور کشمیریوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ، بڑا اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیے، نریندر مودی نے جو اقدامات کیے وہ ان کے منشور کا حصہ تھے، اور پچھلی مرتبہ بھی وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن پارلیمنٹ میں ان کو مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں تھی. تو اس مرتبہ ان کو مطلوبہ اکثریت حاصل ہوئی تو انہوں نے ترجیحاً اپنی اس کمٹمنٹ کو پورا کیا جو منشور میں اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا. اور اس کے بعد جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک آپ دیکھیے کہ کل بھی سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز نہیں ہو سکتی. پچھلے 2 سال سے جو بڑی وہاں کی جامع مساجد ہیں ان کے اندر نماز جمعہ نہیں ہوتی، عید نہیں ہوتی، اور نماز پنجگانہ نہیں ہوتی. اسکولز کالجز بند ہیں. ہمارے قائدین سارے جو ہیں وہ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں. صف اول کی ہماری قیادت سید علی گیلانی صاحب، اشرف سرائی صاحب، ان کے جنازے جیلوں سے اٹھے اور ان کی تدفین پر بھی پابندی اور ان کی جسد خاکی جو ہے ان کی بے حرمتی کی گئی، اور نوجوانوں کی جو کسٹوڈیل کلنگز ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ ایک ڈی لیمیٹیشن کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں ان کا ہدف یہ ہے کہ آئندہ نام نہاد الیکشن کے پروسیس کے ذریعے ایک ڈوگرا غیر مسلم وزیر اعلیٰ سری نگر کی کرسی پہ بٹھائیں اور دنیا کو باور کرائیں کہ اب یہ مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا جو کشمیری اور مسلم تشخص ہے وہ ختم ہو گیا. اس پر وہ پے در پے اقدامات کر رہے ہیں. ابھی ڈی لیمیٹیشن میں انہوں نے 6 سیٹوں کا اضافہ کیا ہے. اس میں وادی کشمیر میں آبادی زیادہ ہے، 12 لاکھ کے قریب، لیکن نشستیں جو انہوں نے تقسیم کی ہیں اس میں 1 نشست دی ہے وادی کو، اور 5 جو ہے جموں میں ڈوگرا اور وہ جو ہندو اکثریتی علاقے ہیں ان کو دے دیے. تو پے در پے وہ اقدامات کرتے چلے جا رہے ہیں. اور بلا شبہ پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں بڑے جامع خطابات کیے، اور 2 طرفہ سطح پر بھی بات ہوئی. انٹرنیشنلی بڑی اویئرنیس ہوئی، بھارتی مظالم کی مذمت کی گئی، انسانی حقوق کونسل کی بڑی جامع رپورٹس آئیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ایشیا واچ، اور دنیا کی پارلیمنٹس کے اندر بھی یہ مسئلہ زیر بحث آیا. لیکن وہ ٹھوس مطلوبہ دباؤ جس کے نتیجے میں کہ ہم بھارت کو روک سکتے، یہ اقدامات واپس لینے پر روک سکتے، وہاں پر کوئی انسانی حقوق کی پامالی کے عمل میں کوئی کمی ہوتی، اس کے اندر رتی برابر کوئی فرق واقع نہیں ہوا، بلکہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ عالمی رائے کا کوئی اگر دباؤ ہے بھی تو اس کو وہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اقدامات جو ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کشمیر کے اندر اس وقت ایک بے بسی کی کیفیت ہے، اگرچہ ان کی حوصلے جوان ہیں. ٹھیک ہے، ترابی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. بالکل ترابی صاحب آپ کا نقطہ نظر آ گیا ہے. میں ذرا جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے جان لیتا ہوں. جنرل صاحب، ڈو یو ایگری جو ترابی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھوس دباؤ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آ سکا؟ یہ 100% میں سمجھتا ہوں ترابی صاحب تھوڑا اختصار سے کام لیا انہوں نے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے پاکستان پہلے بھی لپ سروس تھی، تقرری تھی، ہم سب کچھ کر رہے تھے، ڈوزے وغیرہ بنا کے ہم نے دیتے رہے، جو کچھ بھی کرنا تھا کیا، لیکن سم بیس پاکستان تھوڑا پیچھے ہٹا ہے اس سے، یا پیچھے ہٹتا ہوا نظر آیا آپ کو، یا اپنے آپ کو کمزور ہوتا ہوا پاکستان آپ کو نظر آیا ہے، کیونکہ ہم شاید اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہے. جس طرح ترابی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بھئی وہ جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں وہ آج سے نہیں ہو تو 1947 سے لگے ہوئے ہیں. جموں کی حیات چینج کی انہوں نے، 1 دن میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر کے جموں کو ہندو میجورٹی ایریا بنا دیا. کسی نے ان کو پوچھا نہیں، کسی نے بات نہیں کی. آپ اپنے لوگوں سے پوچھنے آدھی پاکستان کو اس کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہوا تھا یہ آپ کے. پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ مجھے یاد ہے حافظ سعید نے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ آج سے 7-8 سال پہلے انہوں نے یہاں پہ واری میں میڈیا کے لوگوں کو بلا کے بتا دیا تھا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں مودی، اور آپ اس کے لیے جو کچھ کر سکتے کریں، اخباروں میں لکھیں، بولیں،
تاکہ گورنمنٹ اویئر ہو, گورنمنٹ کچھ کام کرے اس کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ ہم مقصد تو ہم سب کا واضح ہے, اس پہ کسی کو شک بھی نہیں ہے. کشمیر کو ہم سب جب جو بھی بات کرتے ہیں تب ہم بہت زیادہ کشمیر کے بارے میں جذباتی بھی ہو جاتے ہیں, میں بھی جذباتی بہت ہو جاتا ہوں. لیکن جو ٹھوس اقدامات ہیں جن کے ذریعے بھارت کو گھٹنوں پہ لایا جا سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو اور کشمیریوں کا وہ حق ارادیت دے جو ان کا حق ہے, وہ پاکستان نے نہیں کیے. پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹ تھی, جو پرائم منسٹر نے کہا تھا میں خود اس کا سفیر بنوں گا, ٹھیک ہے, ان کی تقاریر بہت اچھی تھی, لیکن ہم نے کتنے کیپٹلز کو وزٹ کیا, ہمارے فارن منسٹر ان کے ٹیم لے کر کتنے کیپٹلز میں گئے, جو ہمارے ایمبیسڈر تھے آج تک, مطلب مجھے ٹھیک ہے ایمبیسڈر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ, شاید ان کو پسند نہیں آئے گی میری بات, لیکن ہم یہ تو پتہ کر سکتے ہیں نا کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ لیٹ سے کہ امریکہ میں جو ہمارے ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنی امریکن بڑی یونیورسٹی میں, کولمبیا میں گئے ہیں, ہارورڈ میں گئے ہیں. یہ جنرل صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. دورانی صاحب سے میں ذرا جاننا چاہوں گا. دورانی صاحب, ابھی جو پاک امریکہ ریلیشنز ہیں یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سرد مہری تو ہے جو نظر بھی آتی ہے. اگست 2019 کے بعد ٹرمپ نے ایک آفر کی کہ وہ ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں, پھر مودی نے اس پہ کان نہیں دھرے. امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن تھا, آلدو وہ ایک ٹرانزیکشنل ہی رہا, امریکہ کا سٹیک بھی تھا, پاکستان افغان امن عمل میں اپنا کردار بھی ادا کر رہا تھا. آپ سمجھتے ہیں کسی لمحے پہ کشمیر کاس کو پاکستان ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ افغان عمل کے ساتھ ریلیٹ کر کے اپنے کوئی مقاصد حل کر پایا ہے؟ جی نہیں, اور ہو بھی نہیں سکتا تھا, کیونکہ ہمارے جو اس وقت کے لیڈرز تھے جب امریکہ کی گود میں بیٹھ رہے تھے تو ان کو اپنے اقتدار جو ہے وہ زیادہ پیارا تھا, ان کو جو ہے لیجیٹمیسی چاہیے تھی, کیونکہ وہ ڈکٹیٹر تھے, تو اس لیے پاسبل نہیں تھا. دورانی صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. دورانی صاحب, بریک سے پہلے سوال جو آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان میں امن عمل میں پاکستان اپنے کردار کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر سکتا تھا امریکہ کے ساتھ کشمیر کاز کے لیے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ جو ہے وہ لیجیٹمیسی اپنی چاہتے تھے, چونکہ ڈکٹیٹر, تو اس لیے پاسبل نہیں تھا. دوسرا یہ تھا کہ آپ کا اکنامک مسئلہ ویسا نہیں تھا کہ آپ اس کو افورڈ کر سکتے. تیسرا یہ ہے کہ آپ نیوکلر نیشنز ہیں دونوں, انڈیا اینڈ پاکستان. جنگ ایک آپشن ہے, لیکن پھر اس کے مضمرات جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہوں گے. اس میں پھر نہ کشمیر رہے گا, نہ انڈیا رہے گا, نہ پاکستان رہے گا. آپشن آپ کے پاس ہے. اور چوتھی بات اگر آپ کرنا چاہیں گے تو یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں لوگوں کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. کشمیر کے اندر جو جدوجہد ہے اس کو ابھی صرف 75 سال ہوئے. میں کل بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ چائنا نے ہانگ کانگ کے لیے 150 سال انتظار کیا, وہ جنگ پہ نہیں گیا تھا. مکاؤ کے لیے اس نے 450 سال انتظار کیا, اس نے جنگ پہ نہیں گیا تھا. تائیوان پہ بھی وہ جنگ پہ نہیں جا رہا, حالانکہ تائیوان جو ہے اس کا حصہ ہے, لیکن وہ جنگ پہ نہیں جا رہا. وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پروسیس ہے جس کو سمجھتا ہے کہ تائیوان جو ہے اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. آپ کو اپنے ملک کو ایسا بنانا ہے کہ نہ صرف کشمیری بلکہ وہاں سے انڈین بھی آپ کے یہاں نوکری کرنے آئے, تو تب آپ کی بات بنے گی. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ آپ کو بہرحال اپنے اوپر ریلائی کرنا ہے, چاہے وہ پاکستان ہے یا کشمیری. اس کے لیے بہرحال ابھی بہت سی قربانیاں دینی ہیں. ابھی وہ وقت نہیں آیا آپ کے پاس, آپ کی منزل ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے. آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی, آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, آپ کو یہ کرنا پڑے گا. آپ دوسروں پہ ریلائی کر کے اپنی جدوجہد آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ شاید دوسرے کمزور ممالک کو ہیلپ تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے دورانی صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ڈاکٹر صاحبہ, ماریہ سلطان صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ, جو ریجن کی صورتحال انفولڈ ہوئی ہے, ہم نے دیکھا 15 اگست کے بعد لاسٹ ایئر کابل میں طالبان آ گئے,
افغانستان میں ایک تبدیلی آئی اور افغانستان ہی جو سب سے بڑی آپ کہہ لیں کہ جو غرض تھی، جہاں امریکہ سٹک بھی تھا، امریکہ آنا بھی چاہتا تھا، لیکن یہ جو خطے کی صورتحال انفولڈ ہوئی ہے، اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ کشمیریوں کی جد و جہد پہ بھی آئے گا؟ کوئی ان کے لیے یہ بوسٹر ثابت ہو سکتی ہے؟ دیر از اینی اپرچونٹی ان دیٹ ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے، آپ نے بڑا اہم سوال، افغانستان سے جو واحد سبق آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کوئی بھی عسکری طاقت عوام کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی، اور اگر عوام اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ اپنی جدوجہد آزادی ہر لحاظ سے اور ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ چاہے کچھ گروہ ان کے اندر سے جا کے تصفیہ بھی کر لیں کہ آپ لوگوں سے ان کی حق آزادی لے سکیں۔ یہی صورتحال اس وقت کشمیر کے اندر ہے۔ پڑے گا کہ ہندوستان کشمیر مقبوضہ کے اندر کس سے بات چیت کرتا ہے اور کس کو وہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، یعنی کہ کشمیر۔ جی ڈاکٹر صاحبہ قطع کلامی کی معافی، ایک بریک کے بعد آتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر پر 92 نیوز کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو اگست 15 2021 میں خطے کی صورتحال انفولڈ ہوئی ہے، اس کے بعد کشمیریوں کی کاز پہ کیا اثر ہوگا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک آپٹیمم وے ہو سکتا ہے، کوئی راستہ کشمیریوں کے لیے بھی نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا یہ بہت اہم ہے۔ اس میں دو طرح کے نتائج آ سکتے ہیں کشمیر پر۔ ایک تو افغانستان کی صورتحال سے یہ بات واضح ہے کہ اس وقت جو ہے طاقت دنیا میں طاقت کی بنیاد کے اوپر کسی بھی عوام سے ان کا حق خود ارادیت یا حق آزادی نہیں دے سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حق خود ارادیت ہے، اگر آپ اس پہ قوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق بھی دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے کسی کو سیاسی، عسکری اور معاشی تحریک کی اجازت ہے، اور نہ صرف اجازت ہے بلکہ یہ باقی جو اقوام متحدہ کے ممالک ہیں ان کے اوپر حق جانب ہیں کہ وہ اس کی مدد مانگے ان سے سیاسی، عسکری اور معاشی طور پر۔ ایک طرف یہ ہے کہ جو کشمیری عوام ہے جس جدوجہد اس وقت سیاسی طور کے اوپر لے کے جانے ہیں، اگر وہ عسکری تحریک میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یقینی طور کے اوپر ہندوستان کی بہت مختلف صورتحال کا ہندوستان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کیا ہندوستان جو ہے شدت پسندی یا مفروضوں کے تقریر کر کر ان کے اوپر زیادہ مظالم ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جب تحریک اتنی زور پکڑ جاتی ہے کہ جہاں آپ لوگوں سے ان کا بنیادی انسانی حقوق لیتے ہیں اور وہ اپنے ان بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے عسکری طاقت کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں رہتا کہ آپ ان سے یا ان عوام سے جو ہے حق خود ارادیت کی آزادی۔ جی ٹھیک ہے۔ اب عبدالرشید ترابی صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو آزاد کشمیر میں لیڈرشپ ہوتی ہے، فاروق حیدر صاحب جو تھے وہ خاصے پرجوش رہتے تھے سفارتکاری کے لیے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں کشمیر کی سفارتکاری کے لیے، وہ اکثر یہ اسلام آباد سے گلہ کرتے تھے کہ یہ کام ہمارے ذمہ لگایا جائے، لیکن ایک سرمونیل جو ہے وہ رسپانس دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ جو آپ آزاد کشمیر کے مائدین ہیں، دنیا کو بتانے کے لیے آپ کی کاوشیں کیا ہیں اور آپ کی اس معاملے میں توقعات کیا ہیں، یا وہ کون کون سے وسائل ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے؟ جی بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے، آزاد جموں کشمیر کا جو سٹیٹس طے ہوا، یہ قائد اعظم کی حیات میں ان کی بصیرت اور ہدایات کے مطابق طے ہوا۔ 1947 میں جو کشمیر کی آزادی کی جدوجہد تھی وہ بالکل علاقہ پاکستان کے پس منظر میں تھی، لیکن جب ایک اسٹیل میٹ پیدا ہو گیا اور ہندوستان اقوام متحدہ چلا گیا، اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہے وہ آ گئیں رائے شماری کے حوالے سے، تو اس میں پھر آزاد کشمیر کا ایک سٹیٹس طے ہوا۔ یہاں پارلیمانی نظام تھا، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ہمارے بانی صدر اس انتظامی حیت جو تھی اس کے سربراہ مقرر ہوئے، سردار ابراہیم خان صاحب غازی ملت۔
اور اس کا ایک اپنا الگ سے جھنڈا آج بھی موجود ہے، اس کی سپریم کورٹ ہے اور اس کا الگ سے کانسٹیٹیوشن ہے. تو یہ جو سارا ایک ارینجمنٹ تھا یہ اسی تصور کے مطابق تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان براہ راست کسی وقت کنفرنٹ نہ کر سکے تو کشمیری خود اپنی اس جدوجہد کو اس بیس کیمپ سے آگے بڑھائیں. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ پے در پہ ایسے اقدامات ہوئے کہ جس کے نتیجے میں بیس کیمپ وہ مطلوبہ کردار ادا نہیں کر سکا اور اس میں اس کو ایک پاور پالیٹکس کی آماجگاہ بنا دیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو ایک ریاستی سیاست تھی جس کا ہمیشہ فوکس مسئلہ کشمیر ہوتا تھا، مجھے یاد ہے 1970 کی دہائی میں اس سے آنورڈ، یعنی انتخابی سرگرمیاں ہیں، پوری جو پولیٹکس ہے. ہمارے اس وقت 2-3 بڑے رہنما تھے، سردار ابراہیم صاحب، سردار قیوم صاحب، ایچ خورشید مرحوم، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. تو اس میں سارا وظیفہ جو ہے وہ ہوتا تھا مسئلہ کشمیر، کہ کشمیر کیسے آزاد کرنا ہے، موومنٹ کیسے بڑھانی ہے. تو اب تو کلچر ہی تبدیل ہو گیا. اب اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ منیور کر کے تو وہاں پر اپنی پارٹی جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہمارا نیریٹو ہے وہ کافی کمزور ہو گیا. ایک تو سکم یہ ہے، دوسرے یہ ہے کہ جو ہمارا آئین ہے. ترابی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، ترابی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کشمیریوں کی نمائندگی وہ کسی ریاستی جماعت کے پاس ہی ہونی چاہیے، نہ کہ جو قومی سطح کی جماعتیں پاکستان میں ہوں جس کی حکومت وہ وہیں پہ بن جاتی. یہ روایت آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے کشمیر کاز کو بھی متاثر کرتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں جماعت اسلامی سے ہوں لیکن ہمارا تنظیمی تعلق، ہم جماعت اسلامی پاکستان کی شاخ نہیں ہے، ہماری تنظیم الگ ہے. کوئی پی ٹی آئی ہے یا مسلم لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، وہ ٹھیک ہے یہاں تعلق رکھے، لیکن یہ ہے کہ اپنا نظم اور تنظیم اس کے ریاستی پس منظر میں اس کو استوار کرنا چاہیے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کی ساری سیاسی تلخیاں ہمارے یہاں منتقل ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہماری روایات موجود ہیں. ابھی اسی ہفتے یہ ترابی صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ نظر بالکل ٹھیک ہے. ترابی صاحب آپ کا نقطہ نظر بالکل ٹھیک ہے. ذرا جنرل صاحب کے پاس جانا ہے. جنرل صاحب، ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اب پاکستان جو ہے وہ اپنا سارا وزن چین کے پلڑے میں ڈال رہا ہے، اور اس کے حوالے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی سمٹ میں چین کو انوائٹ نہیں کیا گیا تو پاکستان بھی نہیں گیا. یورپ نے سرمائی اولمپکس کا بائیکاٹ کیا لیکن ہمارے وزیر اعظم وہاں پر موجود ہیں. کیا حقیقتاً اب پاکستان یہ طے کرنے جا رہا ہے؟ جنرل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی نئے بلاک کا حصہ بننے لگا ہے اور وہ چین کی طرف جانے لگا اور امریکہ سے منہ موڑنے لگا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، 2 بلاک تو مورلیس آپ کو سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک ویسٹرن یورپین کنٹریز لیڈ بائی امریکہ اور چند اور ممالک ساتھ ان کے، اور دوسرا جو گروپ ہے جس میں چین اور روس شامل ہیں. اور پاکستان کو تو اس میں کوئی چوائس پاکستان کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں سنتا رہتا ہوں لوگوں سے کہ ہمیں بیلنس کرنا چاہیے، ہم کس سے بیلنس کریں امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ؟ کیونکہ امریکہ پاکستان کو تو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے، وہ تو سب کو پاکستان سے ہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان اس کو دے. ہاں، ہمارے ہاں یہ بدقسمتی یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا پچھلے چیف جسٹس کے دور میں کہ بھئی تقریباً 17-18 یا 30 ہزار کے قریب جو ہمارے لوگ ہیں، ان کے آفیشلز ہیں ہمارے، اس میں پولیٹیشین بھی شامل ہیں، باقی لوگ بھی شامل ہیں، کچھ ہمارے بھائی بھی شامل ہیں. وہ تو سٹیزن شپ لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فیملی باہر ہیں، ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے. آپ کی جو اوپینین بنتی ہے وہ ایک عجیب قسم کی اوپینین بن کے آ جاتی ہے. حقائق کچھ اور ہیں آن گراؤنڈ. امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پاکستان کے پاس آ جاتا ہے، ہم فوراً ہاتھ کھڑا کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. امریکہ نے جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی، امریکہ نے کوئی کام نہیں کیا. امریکہ کو سے زیادہ کشمیر میں یا بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کسی اور کو پتہ نہیں ہے. لیکن آپ کبھی امریکن پریزیڈنٹ سے یہ بات نہیں سنی، انہوں نے کبھی اس سے بات نہیں کی، مودی کو روکا نہیں، انہوں نے کبھی بھارت کو روکا نہیں، کبھی انہوں نے خود اپنا وزن ڈالنے، اگر وہ اپنا وزن کہیں ڈالنے کو تیار ہو جائیں تو بھی بات بنتی ہے. وہ تو اس بات تیار رہی ہیں اس کے لیے. پرائم منسٹر نے بڑا واضح کر دیا کہ ان کو تو انٹرسٹ کچھ اور ہے ان کے یہاں سے. پھر جو آپ کے دوست ممالک تھے کسی زمانے میں، اب UAE ہے، نام میں لینے میں تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ ابھی ان کے معاہدات ہوئے ہیں اور اسی طرح سعودی عربیہ معاہدات کر رہا ہے بھارت کے ساتھ، اپنی تجارت کو بہت بڑے بڑھا بھی رہے ہیں، اور پھر جا کے کشمیر میں جہاں پہ ہمارے بہن بھائیوں کا خون، پاکستانیوں کا خون اور پاکستانی بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ ان کی میتوں کے اوپر دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ جنرل صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا۔ جنرل صاحب میرا سوال ہے، جنرل صاحب ایک ضمنی سوال اسی میں لے لیں، جنرل صاحب ایک ضمنی سوال اسی میں لے لیں۔ یہ آپ نے جو برادر اسلامی ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم نے اگست 2019 کے بعد بھی دیکھ لیا، پہلے بھی ایک رویہ ہوتا تھا، کم از کم ہم آواز ہو جاتے تھے۔ وہ جو تصور امہ کی بات ہوتی ہے، اب کیا یہ سمجھا جائے کہ وہ صرف محض بات ہی ہے، اپنے اپنے مفاد کی سارے سلسلے ہیں، اس کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہونا؟ اوبیسلی، مطلب نظریہ آپ کے پاس ہے کیا؟ ابھی میں سنا درانی صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ اس سٹرگل میں پاکستان تنہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی میں پاکستان کے سوا اور کوئی ملک اس طرح سنسیئرلی شامل نہیں ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان کو بحیثیت قوم اپنا ایک واضح مقصد ہو اور اس مقصد کے لیے قوم کو تیار کیا جائے۔ جنگ آف کورس از دی لاسٹ آپشن، جنگ مسائل حل نہیں کرتی، لیکن اگر آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا کوئی بھی۔ جی اگر آج دنیا کو یہ یقین ہو جائے۔ جنرل صاحب آپ کا بالکل پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ میں ذرا دورانی صاحب کے پاس، دورانی صاحب، رولز آف مسلم برادر کنٹریز ان کشمیر کاز، دن بہ دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سٹیپ بیک ہی ہو رہے ہیں، اور بہت سرمونیل قسم کا سٹف بھی اب ان کی طرف سے نہیں آتا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے نزدیک دیکھیں، یہ ہمارا یہ ایزمپشن ہی غلط ہے۔ جب آپ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بیسک سٹرگل جو ہے وہ آکوپائڈ نیشن کی ہوتی ہے، باقی طرف سے سپورٹ آتی ہے اس میں، ارسپیکٹو کہ وہ اسلامک کنٹریز ہیں یا باہر کے کنٹریز ہیں، ان کی آتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں چائنا تو اسلامی ملک نہیں ہے، لیکن اس نے پاکستان کے لیے 3 مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں انفارمل بحث کروائی۔ اسلامک کنٹریز بذات خود جو ہیں وہ اپنی بقا کے لیے خود جو ہیں وہ بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز جو ہیں زیادہ تر وہ امریکن کیمپ میں ہیں، اور خاص کر وہ جن کو ہم اپنے ٹریڈیشنل فرینڈز سمجھتے تھے، اور اب تو وہ ایک قدم بڑھ کے اسرائیل کے۔ دورانی صاحب قطع کلامی کی معافی، ونس اگین ایک بریک ہی سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آصف دورانی صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو رول ہے مسلم برادر کنٹریز کا کشمیر کی کاز پہ، کشمیر کے معاملے پہ، اس پہ کویسچن مارک آتا ہے۔ ایون بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ سرمونیل بھی نہیں ہے۔ آپ اس کی وجوہات بیان کر رہے تھے جناب۔ جی، ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ خود ڈیپینڈنٹ ہیں اپنی سلامتی کے لیے، دوسرا ہے کہ ابراہم ایکارڈز کے بعد جو ہے وہ جو سو کالڈ مسلم امہ جو راس آیا ہے وہ بھی اب میرے خیال میں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ آؤٹ آف 57 اسلامک کنٹریز 33 آلریڈی اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اب جو نیا مڈل ایسٹ کوارڈ بنا ہے جس میں انڈیا، امریکہ، اسرائیل اور یو اے ای ہیں، آپ کو اس کو واچ کرنا پڑے گا کہ اس کے اب مضمرات جو ہے خطے پہ بہت ہی مرتب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ انڈیویجولی بات کریں گے تو اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں پاکستان کو کشمیر کی کیس میں سپورٹ دینے، حالانکہ ہاں البتہ OIC کے پلیٹ فارم پہ وہ پاکستان کو کشمیر کے بارے میں سپورٹ دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، انڈیا کا ایک اکنامک ویٹ اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ساتھ جو انڈیا کی ٹریڈ ہے وہ $120 بلین ہے، ایز کمپیئر ٹو یورس جو صرف $10 بلین، کہاں $10 بلین کہاں $120 بلین، اور اس میں بھی بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کے فیور میں ہو۔ تقریباً $80 بلین کا ان کا ایکسپورٹ ہے ٹو انڈیا، اور $40 بلین کا انڈیا کا ایکسپورٹ ہے ٹو دیز کنٹریز۔ تو اس میں پیسے میں بڑی قوت ہے اور بڑا انفلوئنس ہے اس کا۔ تو
تو یہ جو وجوہات ہیں ان کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق ہی وہ چلیں گے. آپ یہ جو ہم کہتے ہیں وہ دوست، یہ دوست انڈیویجول کی دوستی نہیں ہوتی، یہ مملکتوں کی. نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو درانی صاحب کامن سینس ہے نا، وہ تو ایک کامن سینس ہے کہ مملکتوں کی دوستی ہوتی ہے. اور دوسرا جو آپ بزنس ٹیک کی بات کر رہے ہیں جنرل صاحب، جو آبادی ہے انڈیا کی ایک ٹائم تک وہ اس کی ویکنس تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے ممالک نے ایک اسٹرینتھ کے طور پہ اس کو تراش لیا اور بھارت اس کو خوب کیچ کر رہا ہے، لیکن یہ بڑھتی ہوئی آبادی اور ہندتوا نظریہ، کیا اس آبادی کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ بھی بڑھے گا؟ اگر یہ بڑھتا گیا تو پھر وہ لوگ جو آج بزنس کر رہے ہیں کل ان کا مستقبل کیا ہوگا جو بھارت کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں؟ دیکھیں کچھ تاریخی حقائق ہیں اور کچھ جو چیزیں کم از کم میری حد تک میں دیکھتا ہوں، بھارت نے اپنے آپ کو ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں کمٹ کر لیا ہے، اور جب اتنا بڑا ہاتھی اپنے آپ کمٹ کر لے تو اس کو واپس آنے میں کافی دیر لگتی ہے اس میں. اور کمٹمنٹ اس کی یہ ہے کہ جو ایکسٹریمزم لے کے آ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں، اور جس طریقے سے انہوں نے برہمن زائنزم کو فروغ دیا ہے، اور یہ ہندوتوا میرا خیال نہیں اس کا صحیح ٹرم ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس میں جو لو کاسٹ ہندوز ہیں ان کو بھی اتنا ڈپرائیوڈ ہیں جتنے مسلمان ہیں یا دوسرے لوگ ہیں. تو اس کا ایک جو نتیجہ جو سامنے آپ کے آ رہا ہے کہ ہندوستان میں دن بدن وہ مسلمان بھی جو ہندوؤں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتے تھے، جنہوں نے ہمارے جو مسلمان اداکار تھے جنہوں نے ہندوؤں سے شادی کی ہوئی تھی، ان کی فیملیز ہندو تھی، وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب ہم یہ برداشت ہم سے باہر ہوتا جا رہا ہے، ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، ہم کچھ کریں گے اس کے اوپر. تو 22-23 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پہ، ان کے ساتھ باقی جو مائنارٹیز ہیں دنیا وہاں پہ رہنے والی. اور یہ مت بھولیے کہ ان کے بیسک آئین میں ایک بہت بڑا جو ایک انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہندو کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں سکھ بھی، جین بھی، بدھسٹ بھی، ان سب کو ہندو کے طور پر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور یہ جس طریقے سے بھارت کے اندر ٹھیک ہے جنرل صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا، عبدالرشید ترابی صاحب آپ کا، آصف درانی صاحب آپ کا، ڈاکٹر ماریہ سلطان آپ کا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.